جب انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، گوگل ٹرانسلیٹر نہیں تھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں تھا، تو مجھ جیسے عربی پڑھنے والوں کے لیے مولانا وحید الزماں کرانوی کی عربی اردو ڈکشنری کا نسخہ ہی گوگل بھی تھا اور ہمدم و ہمساز بھی، رفیق تعلیم بھی تھا اور عربی زبان کی فہم میں معاون و مددگار بھی۔ ہم کیسے اس مایہ ناز شخصیت کو بھول سکتے ہیں جن کی عرق ریزی سے تیار کی گئی عربی اردو ڈکشنری اور کتابوں نے نہ جانے کتنے طالبان علوم نبوت کو عربی زبان سیکھنے میں مدد کی اور انہیں اس زبان کی تعلیم میں تعاون کیا۔ جی ہاں، مولانا وحید الزماں کرانوی ان شخصیات میں سے ہیں جن کی عربی زبان میں خدمات دارالعلوم دیوبند کا ایک سنہرا باب ہے۔ مولانا وحید الزماں کرانوی ایک ہندوستانی عالم دین، ایک بہترین مصنف، ایک شفیق استاذ، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر اور عربی زبان کے ہندوستان کے ایک مایہ ناز ادیب تھے۔ اتر پردیش کے ایک ضلع مظفر نگر میں 1930 عیسوی میں کیرانہ میں پیدا ہونے والا ایک بچہ نہ صرف یہ کہ عربی سیکھ کر اپنا نام روشن کرے گا بلکہ اس کی وجہ سے سینکڑوں بچوں کو عربی زبان سیکھنے میں مدد ملے گی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مولانا وحید الزماں کرانوی کیرانہ کے رہنے والے تھے، وہ کیرانہ جس نے کئی عظیم شخصیات کو جنم دیا۔ عظیم عالم دین مولانا رحمت اللہ کرانوی، پاکستانی فلم ساز اور ہدایت کار شباب کرانوی، پاکستانی بینکر اسلم صدیقی اور جمیل نقش جنہوں نے اپنی مصوری سے دنیا میں اپنا نام روشن کیا، یہ سبھی اسی کیرانہ کے چشم و چراغ تھے۔ اسی کیرانہ میں مولانا وحید الزماں کرانوی نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر حیدرآباد میں ایک عربی عالم دین علامہ مامون دمشقی سے عربی زبان سیکھی۔ اس کے بعد 1948 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا اور 1952 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ پھر اسی دارالعلوم دیوبند کے ہو کر رہ گئے اور اپنی پوری عمر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد ابراہیم بلیاوی اور مولانا محمد حسین بہاری جیسے اساتذہ کا نام آتا ہے۔ فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہو گئے اور 1963 عیسوی میں عربی کے استاذ مقرر ہوئے اور اگلے 30 سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ اس دوران انہوں نے دارالعلوم کے طلباء کے اندر عربی زبان کا شوق پیدا کرنے اور عربی زبان سیکھنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جو دیوبند کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا۔ 1959 عیسوی میں دارالفکر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور القاسم کے نام سے عربی ماہنامہ جاری کیا۔ 1964 عیسوی میں عربی زبان کے مشق کے لیے عربی انجمن النادی العربی کی بنیاد ڈالی۔ 1965 عیسوی میں سہ ماہی مجلہ دعوت الحق جاری کیا جو بعد میں الداعی 15 روزہ کے نام سے ماہنامہ کی شکل میں اب تک شائع ہو رہا ہے۔ 1988 عیسوی میں دارالمؤلفین قائم کیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک عربی اخبار الکفاح کے نام سے نکالا اور 15 سال تک اس کے مدیر رہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دارالعلوم دیوبند میں عربی زبان کے تئیں طلباء کو راغب کرنے میں مولانا وحید الزماں کرانوی نے جو رول ادا کیا اس کا احسان یہ ادارہ کبھی نہیں بھلا سکتا۔ جہاں تک کہ مولانا وحید الزماں کرانوی کی علمی اور ادبی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی تصانیف اتنے اعلیٰ پیمانے کی تھیں کہ آج بھی آپ کی کئی کتابیں بہت سے مدارس کے نصاب میں شامل ہیں اور آپ کی لکھی ہوئی عربی اردو ڈکشنری سے طالبان علوم نبوت ہمیشہ مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ آپ کی تصانیف ہیں القاموس الوحید، القاموس الجدید، القاموس الاصطلاح، القاموس المحیط عربی سے ترجمہ، القراءۃ الواضحہ بہت سے مدارس کے نصاب میں شامل، نفحۃ الادب بہت سے مدارس کے نصاب میں شامل، جواہر المعارف، آخرت کا سفرنامہ، شرعی نماز اور انسانیت کا پیغام وغیرہ وغیرہ۔ مولانا وحید الزماں کرانوی نے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ 1983 سے 1985 تک دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی سنبھالا اور 1985 سے 1987 تک دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم بھی رہے۔
آپ کی علمی صلاحیت اور بڑھتی ہوئی شہرت سے دارالعلوم دیوبند کے مدنی خاندان پر ہمیشہ خوف طاری رہتا، چنانچہ اس قیمتی ہیرے کو سجانے کے بجائے صحت کا بہانہ بنا کر 1990 میں انہیں سبکدوش کر دیا گیا، اور اس طرح مدنی خاندان نے دارالعلوم دیوبند کو ایک اور ہیرے سے محروم کر دیا۔ مولانا وحید الزماں کرانوی 1995 عیسوی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور قاسمی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی علمی خدمات کو قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔